السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے ایران کی ساسانی سلطنت کا خاتمہ کر کے ایران کے بادشاہ یزید کو قتل کر دیا تو مال غنیمت میں باقی قیدیوں کے ساتھ شاہ کسریٰ کی 3 شہزادیاں بھی شامل تھیں۔ ماں بانوں، کہار بانوں اور شہر بانوں۔ اتنی کثیر تعداد میں یہ قیدی جب دارالخلافہ پہنچے تو مشہور اور مالدار لوگ ان قیدیوں کو خریدنے لگ گئے۔ سب فروخت ہو گئے تو ان کی رقم مال شاہی خزانے میں جمع کر دی گئی، لیکن ایران کی شہزادیاں ابھی تک موجود تھیں۔ حضرت عمر نے ان شہزادیوں کو فروخت کرنے کا اعلان کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ان کی حالت، شہزادیوں کی حالت زار کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، شہزادیوں کے ساتھ دیگر لڑکیوں جیسا سلوک کرنا اچھا نہیں۔ تو پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ پھر تم ہی ان کے لیے کوئی مشورہ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ان کی خوب بھاری قیمت لگائی جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ اپنی مرضی سے انتخاب کر لیں۔ حضرت عمر نے اس رائے کو پسند کیا۔ بولی لگی، بولی بڑھتی گئی اور رک گئی اور تمام لوگ چلے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کی گراں قدر قیمت ادا کر دی جو بیت المال میں جمع کر دی گئی۔ اس کے بعد شہزادیوں کو اختیار دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کسی شخص کا انتخاب کر لیں۔ تو ان شہزادیوں نے قریش کے 3 نوجوان کا انتخاب کیا۔ یہ تینوں جوان سردار اور مرد میدان تھے۔ ایک نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، دوسری نے محمد بن ابی بکر اور تیسری شرم و حیا کی پیکر آہستہ سے اٹھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگی اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی شاہ کسریٰ، ایران کی شہزادی یہ شہر بانو تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کو چنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے عبداللہ، مبارک ہو، تم اس کے ذریعے روئے زمین پر بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔ شہزادی شہر بانو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ان کے گھر آ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اس وقت عمر 30 یا 31 سال تھی اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد شہزادی مسلمان ہو گئی اور ان کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کر دی گئی۔ شہربانوں کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اسے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کے سامنے عرب و عجم بیک وقت عقیدت و محبت کی نگاہیں خم کر دیں گے۔ اسی لیے وہ گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتی تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر شہربانوں کے وطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی اوسط رکھا گیا۔